اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایگریمنٹ ٹو سیل باختہ بیع جس کو کہا جاتا ہے اس کے مختلف لیگل ایشوز پہ بات کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں صرف بیانے کی حد تک معاملہ ہوتا ہے اور بقیہ جو زر ثمن ہوتا ہے اس کی حد تک کچھ شرائط مقرر کی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اس نے ایک سیل ڈیڈ کی صورت میں جانا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کروانے جاتے ہیں تو جو بقیہ زر ثمن ہے وہ خواہ اگر انسٹالمنٹس کی صورت میں ہے یا خواہ کل رقم کی ادائیگی کی صورت میں ہے، دونوں صورتوں میں بقیہ رقم جو ہے وہ عدالت میں جمع کروانا چاہیے، اور عدالت کو چاہیے کہ وہ سیکیور کرے کہ کیا واقعی بقیہ زر ثمن جو ہے وہ اس کا ارینجمنٹ ہے پارٹی کے پاس یا نہیں ہے۔ اور اگر اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل کے لیے کوئی پارٹی جاتی ہے کورٹ میں، تو اگر حتیٰ کہ قانون یہاں تک کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل وہ جو بقیہ زر ثمن ہے وہ عدالت میں جمع کروا دے۔ اگر نہیں ہے تو پھر نہ ہی اس کو حکم امتناعی کو کنفرم کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اس کا دعویٰ جو ہے اس کی مینٹینیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے 2017 CMR پیج 2022 اور 2018 YLR پیج 713 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی جب آپ اسپیسیفک پرفارمنس میں جاتے ہیں تو برڈن آف پروف ہمیشہ جو بائر ہے اس کے اوپر ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو مانا نہیں جاتا کہ واقعی یہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ سیلر نے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ پہلے اگر ایک اقرار نامہ کیا گیا ہے اور پہلے اقرار نامہ انٹیکٹ جب تک ہوگا اس وقت تک اس پراپرٹی کی بابت جو ہے دوسرا اقرار نامہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر پہلے اقرار نامے کے بعد دوسرا اقرار نامہ کر دیا جاتا ہے تو پہلے اقرار نامے کو اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے اس کی نہیں کروائی جا سکتی۔ یعنی ایک ہی پراپرٹی کی بابت پہلے اقرار نامہ اگر انٹیکٹ ہے اور دوسرا اقرار نامہ آ گیا ہے تو پھر اٹ مینس کہ جو نیا اقرار نامہ ہے وہ پہلے اقرار نامے کی کچھ تبدیلی ہے، پہلا جو اقرار نامہ ہوگا وہ قطعی صورت اس کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہو سکتی۔ ایک سیٹلڈ پرنسپل تھا جو آل انڈیا رپورٹر 1960 میسور ہائی کورٹ پیج 59 میں ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد 1988 CLC پیج 1755 اور 2005 CLC پیج 1207 اور 1213 میں، 2003 CLC پیج 496 اور 503 میں، اور PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 24 اور 31 میں اس سٹینس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2000 CLC پیج 1502 اور 1505 اور 2004 CLD پیج 1715 اور 1723 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ بقیہ زر ثمن جو ہے اگر عدالت میں جمع کروائے تو پھر آپ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں کہ چونکہ اگر بینک میں نیشنل بینک میں پڑا رہے گا وہ زر ثمن تو وہ چونکہ جو منافع ہے وہ نہیں اس اماؤنٹ کے اوپر لگے گا جس کا نقصان جو ہے وہ دونوں اطراف کو ہو سکتا ہے۔ اگر دعویٰ ڈگری ہوتا ہے تو پھر بھی نقصان ایک پارٹی کو ہوگا، اور اگر اتنی ہی اماؤنٹ کی صورت میں کیونکہ انفلیشن ریٹ بڑھ رہی ہے اس وجہ سے بقیہ زر ثمن جو ہے وہ نیشنل سیونگ سکیم کے اندر قومی بچت کی مختلف سکیمز میں بھی جمع کروایا جا سکتا ہے عدالت کو اپلیکیشن دے کے عدالت کی نگرانی میں، تاکہ منافع کے ساتھ رقم بڑھتی رہے اور اس رقم کے مطابق ہی رقم جو ہے وہ واپس جا سکے یا آگے جا سکے۔ اس حوالے سے 2002 YLR پیج 308، 2007 YLR پیج 992
اور 999 اور 2003 ہے CMR پیج 953 اور 2015 MLD پیج ہے 49 اور بقیہ زر ثمن کو قومی نیشنل سیونگ سکیمز کے اندر عدالت کی رضامندی کے ساتھ عدالت کی جو اجازت کے ساتھ جمع کروانا جو ہے تاکہ پروفٹ لگے گا اس رقم کے اوپر اور دونوں پارٹیز اس دعوے کی فیٹ کیا ہوگی یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن وہ جو اماؤنٹ ہے زر ثمن کی وہ منافع کے ساتھ تاکہ بڑھتی رہے۔ اس حوالے سے 2000 CMR پیج 538 اور 2001 MLD پیج 1518، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 952 اور 958 اور 1989 CLC پیج 2301 اور 2323 پیج ہے، 2010 سے CMR پیج 286 اور پیج 300 اور 2013 CLC 1570 اور 1579، 2013 CLC پیج 316 اور 342 اور 2016 MLD پیج 1665 اور 1670 جو پیجز ہیں یہ اس ٹینس کو کافی حد تک جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ ریٹرن بھی ہونا چاہیے، بعض اوقات معاہدہ بے جو ہے وہ زبانی کی ہو سکتا ہے، اور زبانی کی صورت میں جب آپ اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس میں جائیں گے تو اس معاہدہ بے کی تاریخ، اس معاہدہ بے کا وقت، جائے معاہدہ کس جگہ پر وہ معاہدہ ہوا تھا، گواہان کون کون سے تھے، ان کے نام اور دیگر جو تفصیلات ہیں، کیونکہ زبانی ہے، زبانی پروف اس نے ہی کرنا ہے جو پلینٹف ہے، اور پلینٹف کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرنی پڑے گی اس دعویٰ میں تاکہ وہ زبانی جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے اس کی جو اسپیسیفک پرفارمنس کروائی جا سکے۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج 551، 2017 CLC پیج 996 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر دونوں پارٹیز اپنے آپ کو مختلف شرائط کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، اور کسی بھی موول پراپرٹی کی جب ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اور بائر اگر اپنے پارٹ کے اوپر تمام جو لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کر دیتا ہے، اپنی پارٹ کو پرفارم کر دیتا ہے، تو دین پراپرٹی کی سیل ڈیڈ اور قبضہ دیا جانا جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے عدالت کو چاہیے کہ جب اس کا پارٹ پرفارم ہو گیا، شہادتوں سے ثابت ہو گیا، تو سیل ڈیڈ کنفرم اس کو بنا دی جائے اور اس کو قبضہ بھی دلوا دیا جائے، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 291 اور 1996 سے CMR پیج 1729، 2009 CMR پیج 254 اور PLD 2011 سپریم کورٹ پاکستان پیج 323 اور 1992 MLD پیج 1787 کراچی ہائی کورٹ اور 2013 CLC پیج 316 سندھ ہائی کورٹ اور PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 952 اور 2007 CLC پیج 1372 لاہور ہائی کورٹ، 2003 MLD پیج 205 کراچی ہائی کورٹ اور 1999 YLR پیج 387 لاہور ہائی کورٹ اور PLD 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 429 اور 1998 CLC پیج 238 اور PLD 2011 کراچی پیج 24 اور 1992 CLC پیج 1887 جو ہے یہ مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹس ہیں جو واضح کر دیتی ہیں کہ اگر جو بائر ہے وہ اپنے پارٹ پرفارم کر دیتا ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کو پراپرٹی کی سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کروا کے دی جائے، اور اس اموول پراپرٹی کا قبضہ بھی اس کو دیا جانا جو ہے قرین انصاف ہے اور لازم ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ سے جب بھی آپ نے پہلا ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے تو اس کو کینسل کر کے یا اس کی تنسیخ اسی قرار نامے کی بیک سائٹ پہ یا بذریعہ عدالت اس کو ریزنٹ کر کے ریووک کر کے پھر آپ اس اموول پراپرٹی کا اگلا جو ہے کر سکتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اور عام طور پہ جو
دوسرا ایگریمنٹ ٹو سیل سیم پارٹیز کے درمیان بعضوں کا 2 ایگریمنٹ ٹو سیل لکھ دیے جاتے ہیں، اس میں قیمت کی بعض کا تبدیلی یا اقساط کی مختلف زر ثمن قیمت میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل بٹوین دا سیم پارٹیز آف دا سیم سبجیکٹ میٹر، یعنی اسی پراپرٹی کی بابت سیم سودا ہے، اس میں کچھ شرائط میں تبدیلی جو ہے، یاد رکھیے گا کہ دوسرا جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ پہلے ایگریمنٹ ٹو سیل کی ہی ریٹیفیکیشن کے زمرے میں آئے گا، اور پھر ایسی صورت میں جو پہلا ایگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ چونکہ ریٹیفائی ہو چکا ہے، ایکسیکیوشن کے لیے جب آپ سوٹ فائل کریں گے اسپیسیفک پرفارمنس آف دیٹ اسپیسیفک ایگریمنٹ ٹو سیل، تو پھر پہلے والے کی قطعی صورت نہیں بلکہ دوسرا ریٹیفائڈ جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوگا دوسرے والا، اس کی آپ اسپیسیفک پرفارمنس کا حق حاصل ہے آپ کو، ادروائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے 1988 SCMR پیج 1696 اور 1701 اور 2006 SCMR پیج 562 اور 573، PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 582 اور 59 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم سی بات ہے کہ پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل بٹوین دا 2 پارٹیز ہوا ہے، اور ایگریمنٹ ٹو سیل میں ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے۔ وہ جو سیلر تھا اس نے کہا جا میں تجھے پراپرٹی نہیں دیتا، اب بائر کیا کرتا ہے، بائر جا کے اس کے اوپر 406 کی FIR کروا دیتا ہے، جی اس پراپرٹی کی بابت اس نے مجھ سے یہ پیسہ لیا ہے، اتنا زر بیانہ لیا ہے، اب زر ثمن کچھ رہتا تھا تو بس یہ مکر گیا ہے، یہ خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہو گیا۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جب ہو گیا ہے کسی اموبل پراپرٹی کا، تو اس میں کسی قسم کا اگر کوئی ڈسپیوٹ رائز ہوگا اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دیٹ اسپیسیفک اموبل پراپرٹی، دین دیٹ ڈسپیوٹ کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ انٹو the criminal liability. That is only a civil dispute. اور اگر اس طرح کی کوئی FIR ہوگی تو وہ بھائی کویشمنٹ میں ہوگی، کیونکہ وہ سیول نیچر معاملہ ہے، قطعی صورت کرمنل لائبلٹی کریٹ نہیں کرتا ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پہ۔ لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں SHO کو 4 پیسے دو، پولیس کو پیسے دو اور بس FIR کروا لو۔ ہمارے یہاں پراپرٹی ڈیلرز کا یہ وتیرہ رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ بہتر ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ کرمنل لائبلٹیز کریٹ ہی نہیں کر سکتا ہے، سیول لائبلٹیز کو کریٹ کرتا ہے، اور سیول نیچر معاملہ ہے۔ اس طرح کی اگر FIR ہوتی ہیں تو اس کو کویش کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے 2013 YLR پیج 2513 آپ کو انٹرپریٹیشن دیتی ہے، 2014 PCRLJ پیج 1305 اور 2017 PCRLJ پیج 133 واضح کر دیتی ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے کسی قسم کا پارٹیز کے مک کرنے وغیرہ کا، تو وہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ میں نہیں آئے گا، اور قطعی صورت وہ کرمنل لائبلٹیز پہ فال نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف سیول نیچر کی لائبلٹی ہے، اور ایسی FIR بھی کویش کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد 2014 YLR پیج 2241 اور 2015 کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان کی، یاد رکھیے گا 2015 SCMR پیج 1575 میں بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر جب آپ اسپیسیفک پرفارمنس میں آتے ہیں تو ایک پارٹی معاہدہ پر جو ہے اگر اپنا پارٹ پرفارم نہیں کر رہی ہے، دین آپ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کا جو ہے وہ پارٹ اسپیسیفک پرفارمنس کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پارٹی، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ انکاری نہیں ہے تو پھر انفرکشس دعویٰ ہے، پھر تو خواہ میں دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ 2017 CLC پیج 564B میں کی گئی تھی، اور واضح کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان نے 2017 میں کہ جب بھی کبھی کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کو اسپیسیفک پرفارم کروانے کے لیے ایک پارٹی عدالت میں مدعی آتا ہے تو مدعی کے ذمہ جو زر ثمن ہے وہ جمع کروانے کا آرڈر دینا عدالت کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ فوری طور پر باقیہ زر ثمن عدالت میں جمع کروا دے۔ وہ نیشنل بینک میں، قومی بینک کے اندر اور قومی سیونگ بینک میں بھی، پروفٹ کی مختلف اسکیموں میں بھی میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے۔ اس پہ مزید بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ 2018 2019 میں بھی اس پہ کافی کام ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔
تو بیسک جو یہ بات ڈسکشن میں لائی گئی تھی 2017 SCMR پیج 516 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اوبلیگیشن کریٹ کر دیتی ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کو پروو کرنے کے لیے کہ دونوں مارجنل وٹنسز جو ہیں، گواہان حاشیہ جو ہیں اس ایگریمنٹ ٹو سیل سے کہ اقرارنامہ بے کے، ان دونوں گواہان کو پیش کیا جائے۔ اگر ان کو پیش نہیں کیا جاتا، دونوں کی وٹنس نہیں کروائی جاتی، تو پھر ایگریمنٹ ٹو سیل پروو ہی نہیں ہوگا، اس ایگریمنٹ ٹو سیل ایسے ہی ہے جیسے ہوا ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2002 SCMR پیج 1089 اور 2011 CLC پیج 681، 2012 CLC 94 پیج ہے، 2017 CLC پیج 70 اور 2017 YLR پیج ہے 2024 اور 2017 MLD پیج 1874 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات مارجنل وٹنسز کو یا سکرائبر کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا ہے، اور صرف انگوٹھا یا دستخط ہونے سے ایگریمنٹ ٹو سیل ثابت نہیں ہوتا، بلکہ پوری ٹرانزیکشن کو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور جب بھی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل لکھنا ہے، اس میں وہ غیر منقولہ جائیداد جو پلاٹ آپ لے رہے ہیں اس کی پوری تفصیل لکھنا لازم ہے۔ مثلا صرف اس ایریے کا نام، گاؤں کا نام لکھ دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کا تمام، اس کی جو حدود اربع ہے، اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے، بلاک ہے، محلہ ہے، اس کو ہر طرح سے آپ نے مینشن کرنا ہے، ہر چیز آپ نے اس میں لکھنی ہے اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں، تاکہ مخصوص جو پورشن آف پراپرٹی ہے جو آپ خرید رہے ہیں، جس کی بابت ایگریمنٹ ٹو سیل ہو رہا ہے، وہ واضح کیا جا سکے۔ اس حوالے سے 2016 CLC پیج 780 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اور جب بھی آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں تو جو پارٹی، نیکسٹ پارٹی، دونوں پارٹیز میں سے کوئی پارٹی بھی اگر انکاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسپیسیفک پرفارمنس میں آتے ہیں۔ اسپیسیفک پرفارمنس آف دیٹ اسپیسیفک ایگریمنٹ ٹو سیل جب بھی آپ آئیں گے تو جب کاز آف ایکشن اکرو ہوا ہے، کاز آف ایکشن ارائز ہوا ہے، تو اس کی 3 سال تک اس کی لمیٹیشن ہے، 3 سال کے اندر آپ نے وہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2016 CLC پیج 1268 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک طرف معاملہ آ جاتا ہے بعض اوقات ایگریمنٹ ٹو سیل ریٹن فارم میں، اور ایک طرف آ جاتا ہے کہ اورل تھا، زبانی معاہدہ بے تھا۔ تو زبانی معاہدہ بے کو تحریری معاہدہ بے کے اوپر فوقیت نہیں ہوگی، بلکہ جو ریٹن میں لکھا ہوا ایگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ ہمیشہ پریویل کرے گا، وہ فوقیت رکھے گا۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج 100 جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک اور بات ہے کہ عدالت کو چاہیے کہ جو ہی ایک پلینٹیف آتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کروانے کے لیے، تو زر ثمن کو فوری طور پر سیکیور کرے، جمع کروانے کے آرڈر کرے، اور مقررہ وقت کو ایکسٹینڈ نہ کرے کسی صورت بھی، اور کوشش کرے کہ ایز سون ایز پاسبل وہ جمع ہو جائیں۔ اس حوالے سے 2016 میں لینڈ مارک ججمنٹ تھی، 2016 CMR پیج 170 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد بعض اوقات ایگریمنٹ ٹو سیل میں قبضہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایگریمنٹ ٹو سیل میں اگر قبضہ ہے تو اٹ مین کہ قبضے کا ریلیف جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس آف دیٹ اسپیسیفک ایگریمنٹ ٹو سیل کے بعد ہی قبضہ ہوگا، پہلے قبضہ نہیں ہوتا ہے۔ اور قبضے کا ریلیف بعض اوقات آپ نہ بھی مانگیں، دخلیہ بھی نہ بھی مانگیں اس میں اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ میں، تو پھر بھی جو ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ نے پوزیشن کی تبدیلی یا قبضہ لینا جو ہے مینشن کیا ہے، تو اس معاہدہ بے کے اندر قبضے کی بابت جو تحریر کیا ہے، دین قبضے کا ریلیف اسی صورت پہ، اسی پوائنٹ پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے 2016 YLR پیج 321 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔
اس کے بعد جب بھی کبھی معاملہ آ جائے زبانی معاہدہ بے کا، ایگریمنٹ ٹو سیل بعض کا زبانی ہوتا ہے، تو اگر اس کی تاریخ، جگہ جس جگہ پر وہ ہوا ہے، کون سے گواہان موجود تھے، کون سے ایسے لوگ تھے جن کے سامنے وہ زر بیانہ دی گئی تھی یا زر بیع کی ادائیگی کی تھی، اگر یہ ساری چیزیں پروو نہیں ہوتی ہیں تو ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پروو نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ایک 2016 YLR پیج 2428 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا بعض اوقات شاملات کا معاملہ آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ شاملات دہ بیچ دیتا ہے، یا بعض اوقات صوبائی گورنمنٹ کی ملکیتی جگہ بیچ دیتی ہے، تو مالکانہ حقوق ان کو نہیں ہوتے ہیں جو بندہ ایگریمنٹ ٹو سیل کرتا ہے، تو ایسی بنا کے اوپر یاد رکھیے گا ملکیت کی جو اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ایسی صورت میں ہو سکتی، کیونکہ مالک ہی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی جگہ، ہر گورنمنٹ کی جگہ گورنمنٹ کی ہے، اور وہ بندہ اپنے طور پہ اسپیسیفک پرفارمنس کیسے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی کروانے آگے جس کا وہ مالک ہی نہیں تھا، جو قابض تھا۔ اس حوالے سے 2016 CLC پیج 1485 اور 2016 YLR پیج 2428 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اسپیسیفک پرفارمنس میں آپ جاتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل کی، تو ایگریمنٹ ٹو سیل میں بعض اوقات آپ ہر چیز کو مینشن نہیں کرتے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے باقاعدہ طور پر ایک ایسی دستاویز ہے جس میں تمام شرائط کو واضح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور صرف رسید وصولی بعض اوقات بنا لیا جاتا ہے کہ جی اس پلاٹ کی بابت نا میں نے اس کو 10 لاکھ روپیہ یا 20 لاکھ یا 10,000 یا 20,000 روپیہ جو ہے نا وہ ٹوکن دیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ صرف رسید وصولی رقم جو ہے، اب کیا پتہ کس چیز کا ٹوکن ہے، اگر وہ نہیں لکھا گیا تو رسید وصولی رقم صرف اگر دی ہے۔ بعض اوقات پچھلے دنوں ایک کیس تھا، اس میں ایک پراپرٹی ڈیلر نے پیچھے لکھ دیا 10,000 روپیہ ٹوکن وصول شد، کوئی نہیں لکھا کیا کس معاملے میں۔ تو اس کو اب یہ جو رسید وصولی ہے رقم کی تھوڑا بہت ٹوکن کی صورت میں، تو اس کو معاہدہ بے کنسیڈر نہیں کرتے آپ، اور اگر اس میں سارا مینشن کر لیتے، خواہ سادے کاغذ پہ کر لیتے، پھر وہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا۔ لیکن اگر وہ ایک سادی رسید ہی لکھی ہے اور کوئی اسپیسیفکیشنز، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں رکھی گئی، کوئی اس پراپرٹی کی بابت کوئی معاہدہ نہیں لکھا گیا ہے، تو پھر وہ سادہ ایک چھوٹی سی رسید وصولی کی صرف سادگی کے ساتھ وہ کتی صورت ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر فال نہیں کرتی۔ اس حوالے سے 2008 CLC پیج 175، اور یاد رکھیے گا کہ رسید بیانہ میں اور رسید وصولی رقم میں فرق ہوتا ہے۔ بیانہ جب لکھتے ہیں تو سارا کچھ آپ ایک اموویبل پراپرٹی کی بابت لکھتے ہیں، اس میں ساری اسپیسیفکیشن دیتے ہیں، وہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں فال کر جاتا ہے۔ اس کے اوپر یوٹیوب میں جو میرا ایک چینل ہے لا لیکچر سلیم یعقوب، اس میں آپ کو وہ جو ہے رسید بیانہ ریسیپٹ ایز این ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ بھی اس پہ ایک گپ شپ مل جائے گی، اور گپ شپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے آدھے ایک گھنٹے کا، وہ جب آپ فارغ ہوں وہ ضرور سنیے گا۔ اگر آپ کسی سیول ڈسپیوٹ میں ہیں یا سیول وکیل ہیں تو پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی ہو جائے گا وہ۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ویسے سادی رسید لکھ لیا، وصولی رقم انہیں 10,000 20,000 25,000، کوئی اسپیسیفکیشن لکھی نہیں ہے، کنڈیشنز نہیں لکھی، پارٹیز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ واحد ایگریمنٹ ٹو سیل میں فال نہیں حوالے سے 2016 YLR پیج 94 اور نوٹ 131 جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ ہاں دوستو، ایگریمنٹ ٹو سیل کے لیگل ایشوز جو ہیں وہ ہم نے کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید ایگریمنٹ ٹو سیل پہ انشاءاللہ ہماری گپ شپ تو لگتی رہے گی، کیونکہ یہ واسٹ سبجیکٹ ہے، ایسی چیز ہے جس پہ آئے روز پھڈے پڑتے ہی رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور پھڈے پڑتے ہیں تو کچہریاں بھی آباد ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ بات کرتے رہیں گے۔ البتہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔